بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم تنگ دستی کے شکار ہوتے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی، رزق کا چلے جانا، تنگ دستی کا آ جانا، اس کے اسباب کیا ہیں؟ کچھ میں آپ کو گنواتا ہوں کہ کن وجوہات کی وجہ سے، کن کام کے کرنے کی وجہ سے ہمارے رزق سے برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں اور رزق میں تنگی آ جایا کرتی ہیں۔ تو دوستو یاد رکھیے، کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ سنیے۔ نمبر 1 ہے کھڑے ہو کر اور جوتے پہن کر اور اسی طرح سے ننگے سر کھانا کھانا، اس سے ہمارے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔ نمبر 2 ہے بیت الخلاء میں ننگے سر جانا یا بیت الخلاء میں بات کرنا۔ ننگے سر نہیں جانا چاہیے اور اسی طرح سے بولنا بھی نہیں چاہیے بیت الخلاء کے اندر۔ نمبر 3 مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ نمبر 4 ہاتھ دھوئے بغیر اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا۔ نمبر 5 ہے کھانے کے بعد برتن کو بعد میں صاف نہ کرنا۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو بغیر دھلے ایسے ہی رکھ دینا، اس سے گھر کے اندر رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ نمبر 6 مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا، جو آج ہمارا مشغلہ بن چکا ہے۔ نمبر 7 فقیر یعنی بھکاری کو جھڑک دینا۔ جو بھکاری ہمارے در پر آئے اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، پتہ نہیں وہ کس مشکل میں، کس پریشانی میں ہے، بہرحال جو آپ سے بنے اس کو دے دینا چاہیے دوستو۔ نمبر 8 ہے مغرب کے بعد بلا عذر سونا۔ مغرب کی نماز کے بعد سونا نہیں چاہیے، اس سے گھروں کے اندر تنگ دستی آتی ہے، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ نمبر 9 نماز قضا کر دینا۔ نماز تو ہر مسلمان پر، ہر بالغ مرد عورت پر جو ہے فرض ہے، تو وہ تو پڑھنی ہی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 10 ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے اور یہ وبا پھیل چکی ہے۔ حالانکہ جھوٹ بولنے سے گھر کے اندر تنگ دستی آتی ہے، رزق کے اندر سے بے برکتی ہوتی ہے رزق کے اندر۔ اسی طرح سے نمبر 11 گانے بجانے میں دل لگانا۔ آج چاہے ہمارا نوجوان گاڑی پر ہو یا اسی طرح سے کسی گھر کے اندر ہو یا دکان کے اندر ہو، اس کا دل تب لگتا ہے جب وہ موبائل کے اندر یا اسپیکر رکھ کر کے گانے جب تک نہیں بجاتا ہے اس کا دل نہیں لگتا ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کو یہ ہونا چاہیے کہ جب تک وہ قرآن کریم کی تلاوت نہ سنے، قرآن کریم نہ پڑھے، تب تک اس کا دل نہیں لگنا چاہیے، لیکن اس کے برعکس، اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے نمبر 12 ہے اولاد کو برا بھلا کہنا۔ اکثر عورتوں میں عادت ہوتی ہے کہ ذرا سا بچے نے کچھ کہہ دیا تو اس کو الٹا سیدھا کہہ دیا کرتی ہیں، حالانکہ اس سے گھر کے اندر تنگ دستی آتی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 13 ہے قرآن مجید کو بے وضو چھونا۔ قرآن مجید کو بے وضو چھونا یعنی وضو کرنے کے بعد ہم قرآن کریم کو ہاتھ لگائیں۔ اسی طرح سے نمبر 14 نامحرم کو دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 15 ہے اہل و عیال سے لڑتے رہنا۔ آج اکثر گھروں کے یہ حال ہیں کہ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، یعنی اپنے گھر کے اندر جو افراد ہیں ان سے لڑتے ہیں، حالانکہ میرے دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مالی تنگی کے حالات میں مبتلا تھے۔ اچانک سے یہ ہوا کہ اسی حالت میں آپ کو نیند آ جاتی ہے اور خواب میں زیارت ہوتی ہے، اپنے نانا جان کی زیارت کرتے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حالت میں دیکھتے ہیں آپ غمگین ہیں۔ آپ نے پوچھا پھر کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر مالی تنگی ہے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو کسی بھی موڑ پر، کسی بھی مرحلے پر تنہا نہیں چھوڑا ہے، اپنی امت کی رہبری کی ہے دوستو۔ تو آئیے وہ دعا کیا ہے، وہ دعا آپ سنیے، پڑھیے اور یاد کیجئے۔ اگر آپ بھی تنگ دستی کے شکار ہیں، مالی حالت آپ کی کمزور ہیں، پریشان ہیں آپ کاروبار کی طرف سے، تو یہ دعا آپ پڑھیے۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ دعا اپنے نانا جان سے سنی اور میں نے یہ پڑھی تو کبھی بھی مالی پریشانی مجھے نہیں آئی ہے۔ دعا کیا ہے آئیے سنتے ہیں دوستو۔ بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی اللہم ارزنی بقضائک و بارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیلا ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت۔ یہ دعا ہے، آپ اس کو پڑھیے، دوسروں کو بھی شیئر ضرور کیجیے دوستو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔